السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عثمان بن سلطان عبدالعزیز عمری حاضر ہوں آپ کی خدمت میں لے کر اگلا پروگرام آن لائن مسابقہ علمیہ کے دروس کی اگلی کڑی۔ ہماری کوشش ہے کہ 15 دنوں تک 15 منٹ یعنی مجموعی طور پر صرف پونے 4 گھنٹے میں دین اسلام کی مکمل اور جامع تعلیمات سے آپ کو روشناس کریں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ مکمل درس آخر تک پوری توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا، پھر ڈسکرپشن میں دیے گئے سوالات کے جوابات ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ارسال کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے درس میں ایک اہم موضوع لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، وہ ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد کا معنی اور مفہوم ہے کہ بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آیا جائے، والدین کے ساتھ نیکیاں کرنا، رشتہ داروں سے تعلقات قائم رکھنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، شوہر اور بیوی کا خیال رکھنا اور اولاد کا خیال رکھنا، اور یتیموں اور فقراء اور مسکینوں کا خیال رکھنا، یہ حقوق العباد کے اندر آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسائے سے اور اجنبی ہمسائے سے، اپنے پہلو کے ساتھی یعنی ساتھ میں سفر کرنے والوں سے، اور مسافر اور ان سے جن کے مالک تمہارے ماتحتی میں رہتے ہیں۔ یقیناً اللہ تکبر اور گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دوسری جگہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون۔ کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اس بات کا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اسی طرح رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، پھر سوائے کچھ کے سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ اور سورہ انعام میں ارشاد فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ آؤ تم پر وہ چیزیں پڑھتے ہیں جنہیں تمہارے رب نے تم پر لازم کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیا جائے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کیا جائے۔ ہم ہی ان کو رزق دینے والے ہیں اور تمہیں، اور بے حیائی کے جتنے بھی طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت بھٹکا جائے، اور بے حیائی چاہے وہ کھلی ہو، کھلے عام ہو یا چھپ چھپائی ہو، اس کے قریب بھی نہ جایا جائے، اور جس کا قتل کرنے سے اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے اس کو قتل نہ کیا جائے۔ ہاں، جب قتل کا مستحق ہو یا جو قتل کا مستحق ہو تو اس کا کام حاکم کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اللہ کے وہ احکامات ہیں جن کا اللہ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو اور یتیم کے مال کے قریب مت بھٹکو، مگر ہاں ایسے طریقے سے جس سے اس کا حق ادا کرنا ہو۔ بہتر ہو یہاں تک وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، اور ناپ تول میں پورا کیا کرو، انصاف کے ساتھ،
ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتے، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو، اگرچہ وہ شخص قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور اللہ نے جو عہد و پیمان لیا ہے تم سے انہیں پورا کرو۔ اللہ نے تمہیں ان باتوں کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ان آیات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق ذکر فرمایا ہے، اس کے بعد حقوق العباد کا، اس کے بعد بندوں کے حقوق ذکر فرمائے۔ اس سے ہمیں ایک نکتہ ملتا ہے، اور وہ ہے اللہ کے حقوق کے بعد سب سے اہم اور سب سے عظیم جو چیز ہے وہ بندوں کے حقوق ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، یعنی کوئی شخص صرف اللہ کو راضی کرے اور بندوں کے حق ادا نہ کرے تو ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور اگر کوئی شخص صرف بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے اور اللہ کے حقوق نہیں ادا کرتا ہے تو ایسا شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور قرآن مجید کے اندر اکثر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے زیادہ جن حقوق کا ذکر کیا ہے ان میں اپنے حق کے بعد والدین کا حق ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص رب کو راضی کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے والدین اس سے راضی نہ ہوں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا الربی فی رضا الوالدین، رب العالمین کی خوشنودی ماں باپ کی خوشی میں ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ بچوں پر والدین کا کیا حق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہما جنتک و نارک، وہی تمہاری جنت ہے اور وہی تمہاری جہنم ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، وقضى ربك الا، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرض کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کی جائے اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی مت کہو، اور نہ ہی انہیں جھڑکنا، ان سے اچھے انداز میں بات کرنا، اور ان کے سامنے رحمت کے بازوؤں کو جھکائے رکھنا، تواضع کے ساتھ رہنا، اور ان کے حق میں ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا، اے پروردگار تو ان پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا ہے۔ اور اگر والدین میں سے کوئی شخص مشرک ہو تب بھی ان کی خدمت ہم پر واجب ہے اور ضروری ہے، اس حیثیت سے کہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی دنیا میں آنے کے سبب ہیں۔ لیکن جب وہ کسی بات کا حکم دیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تمہیں شرک کا حکم دے یا تمہیں ایسی باتوں کا حکم دے جن کا تمہیں علم نہیں ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں تو تم ان کی اطاعت مت کرنا۔ دوسرا نمبر رشتہ داروں کا حق ہے، جن کی حقوق کی ادائیگی کا رب نے حکم دیا ہے، جیسے ان میں کوئی غریب ہو یا محتاج ہے تو انہیں زکوٰۃ اور صدقات دے کر ان کی حاجات پوری کی جائے، ان پر احسان کر کے ان کی حاجت پوری کی جائے، جن میں ابو کے بھائی بہن اور ان کے گھر کے لوگ اور امی کے بھائی بہن اور ان کے گھر کے لوگ شامل ہیں۔ اسی طریقے سے نانا نانی اور دادا دادی بھی شامل ہیں، لہذا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے اور ان کے حقوق ادا کیے جائیں۔ تیسرا نمبر یتیم کے حقوق کی ادائیگی کا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ سبحانہ و تعالی نے یتیم کے مال کے قریب بھٹکنے سے بھی منع کیا ہے، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ،
کہ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، یعنی اس کے مال میں فراڈ مت کرو، اس کے مال میں گڑبڑ مت کرو۔ ہاں اگر تمہیں اس پر احسان کرنا ہے، اس کے مال کو اس پر خرچ کرنا ہے تو تم جاؤ اور اس کے مال کو جمع کرو اور اس پر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچ جائے۔ چوتھا نمبر فقراء اور مساکین کا ہے، جن کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ان کے حقوق کی ادائیگی کا۔ ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں شرم آتی ہے، ان پر احسان کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو رب کی رضا حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ پانچواں، ایسا پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار ہے، یہ 3 اعتبار سے آپ کے احسان کا حقدار ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ وہ مسلمان ہے، دوسرا یہ کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ اس حیثیت سے 3 طریقے سے آپ پر واجب اور ضروری ہے کہ آپ اس کے حقوق ادا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما زال یوصی جبریل علیہ الصلاۃ والسلام بالجار حتی ظننت انہ سیورثنی، کہ برابر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام مجھے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتے، اس کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتے، یہاں تک کہ میں یہ گمان کر بیٹھا کہ وہ میری وراثت کا حقدار ہو جائے گا۔ لہذا پڑوسی کیسا بھی ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم، اس کی عزت اور اس کا اکرام ایک مسلم کی ذمہ داری ہے۔ بندوں کے حقوق میں جو چھٹا حق بیان کیا ہے وہ ہے اپنے ہمسفر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ جو تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جو تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے ساتھ سفر کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا چاہیے ہمیں۔ اور 7واں حق اس مسافر کا ہے جو حاجت مند ہے، اس کا حق ادا کرنا چاہیے ہمیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، قریبی رشتہ داروں کو اپنا حق ادا کرو، اور مسکین کو اور مسافر کو جو حاجت مند ہے۔ 8واں نمبر اولاد کا ہے، اولاد کے حقوق ادا کرنے کا ہے۔ وہ یہ ہے کہ انہیں دین سکھانا، اللہ سے ڈرانا، جنت کے بارے میں بتلانا اور جہنم کی صفات بیان کی جائیں، دعائیں کی جائیں ان کے حق میں، اور ان کے روشن مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوا جائے، ان کے لیے ہمیشہ دعائیں کی جائیں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں اور دنیا کی محبت میں وہ آگے نہ بڑھ جائیں، اور ہمیشہ انہیں نیک باتوں کی وصیت کی جائے، جیسا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کے بارے میں دعا کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو نیکیوں کا اور دین کی باتوں کا حکم دیں اور جہنم کی آگ سے بچائیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ایک عظیم عبادت کا سہارا لیتے ہوئے، اور وہ عبادت ہے نماز۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال پر نماز کا حکم دو اور تم بھی اسی پر ڈٹ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنين وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنين۔ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو انہیں تأدیباً مارو، ادب کے طور پر مارو انہیں۔ اور 9واں حق بیوی کے حقوق میں سے ہے، یعنی بیوی کو اس کے حق ادا کیے، بیوی کو اس کے حق دیے جائیں۔ شوہر پر بیوی کے بھی حقوق ہیں،
یعنی اس سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اس کا نان نفقہ معین کرنا چاہیے، اسے عطا کرنا چاہیے، اور اس کے کپڑے اور اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا چاہیے، اس پر ناحق غصہ نہیں ہونا چاہیے، جب وہ کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، کوئی غلطی کر بیٹھے تو اسے عفو اور درگزر کر دینا چاہیے، اس کی غلطی کو دل پر نہیں لینا چاہیے، اس سے احسن طریقے سے اس کی غلطی کا دفاع کرنا چاہیے۔ کچھ ایام ہوتے ہیں جن میں اس کے قریب نہیں ہونا چاہیے اور اس کے حق میں خیانت نہ کی جائے۔ 10واں نمبر بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے لیے ہمیشہ رہے، کیونکہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق شوہر کا ہے۔ بیوی پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کو سمجھے، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ شوہر کی خوشنودی میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ ان سے محبت کے ساتھ پیش آئے اور ان کے حق میں خیانت نہ کرے، اور دونوں کو ایک دوسرے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ڈرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے، ایک دوسرے کے حق میں اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے، کیونکہ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کی بشارت دی ہے۔ 11واں نمبر بہنوں کے حقوق ہیں، یعنی جب والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں تو بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بہنوں کا خاص خیال رکھیں جب تک وہ ان کی ماتحتی میں ہیں، ان کی نگرانی میں ہیں، ان کی تعلیم کا، ان کے کھانے اور ان کے کپڑے کا، ان کی کتابوں کا، ہر چیز کا انتظام ان کے بھائیوں کے ذمہ ہے۔ اسی طریقے سے ان کی شادی کی ذمہ داری بھی ان کے بھائیوں کے حق ہے، اور جب ان کی شادی ہو جائے تو انہیں ان کی وراثت کا جو حصہ بنتا ہے ادا کیا جائے۔ ہم نے دیکھا کہ اسلام نے کس طریقے سے حقوق العباد پر ابھارا ہے، اور ہم نے یہ بھی بتایا آپ کو کہ اگر بندوں کے حقوق میں ذرلی برابر بھی حق تلفی ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اگر کمی اور بیشی ہو گئی تو ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن معاف کر دیں، لیکن جب بندوں کا معاملہ آئے گا تو نیکیاں کم کی جائیں گی، نیکیوں میں کمی کی جائے گی، اور پھر اس کے ذریعے بندوں حقوق ادا کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تیرے حق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ تیرے بندوں کی بھی حق کی ادائیگی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔